محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر اس کے مطابق اللہ کو راضی کیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ دین میں بنائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر ہے، تو ایسا شخص یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے تو پھر کوئی مسلمان کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بدعات بنائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے جو آج ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خبردار، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب کی صورت میں، وحی الہی کی صورت میں، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بدترین امور، سب سے برے کام وہ ہیں جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے بنا کر داخل کر دیے جائیں، اور ایسے ہی ہر چیز، ایسا ہر طریقہ، ایسا ہر امر جو اپنی طرف سے بنا کر دین میں داخل کیا جائے وہ گمراہی ہے۔ جب لوگ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی جعلی دین بناتے ہیں، اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلتا ہے کہ اصلی دین ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ جہاں بدعت کی اور بہت زیادہ قباحتیں ہیں اور زیادہ خرابیاں ہیں، وہاں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ایک شخص سنت پہ عمل کر رہا ہے، سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، ساتھ میں ایک بدعت بھی بنا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی شخص جب بدعت بناتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سنتیں جاتی رہتی، وہ سنتوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بدعت ہے اس کی نحوست ایسی ہے، یہ گناہ ایسا ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کے ہوتے ہوئے سنت کا نور باقی نہیں رہتا۔ سنت کا نور اللہ رب العزت چھین لیتا ہے ایسے لوگوں سے جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، صحابہ کرام میں سے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی فرمایا کہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہ انہوں نے جب دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ نیکی کے نام پہ، ثواب کے نام پہ کچھ چیزیں گھڑ رہے ہیں، کوئی طریقے بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ اجتماعی ذکر کا سلسلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی نکیر فرمائی تھی اور سخت برہمی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی اتنے موجود ہیں، تم نے اپنی طرف سے ابھی سے اضافے شروع کر دیے، دین میں اپنی طرف سے کام نکالنے شروع کر دیے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی ایسے موقع دیکھے، ایسے لوگوں کے اعمال دیکھے، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہر سال گزرتے سال میں لوگ کوئی نہ کوئی بدعت جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بدعت جاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سنت کو ختم کرتے چھوڑتے چلے جاتے ہیں، بدعتوں کو زندہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سنتوں کو مردہ کرتے چلے جاتے ہیں، سنتوں کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں اپنی زندگیوں سے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، انجام کار یہ ہوگا کہ سنتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور بدعتیں بڑھتی چلی جائیں گی، بدعتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، سنتوں کی تعداد جن پر امت عمل کرتی ہے کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں وہ لازمی طور پر سنتیں چھوڑتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں۔ اور ایک تابعی ہیں حسان بن عطیہ رحمہ اللہ تعالی، صحابہ کے شاگرد حسان بن عطیہ تابعی، سنن دارمی میں ان کا یہ قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے کوئی لوگ دنیا میں نہیں ہو سکتے، جو بھی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دین میں بدعت کا اضافہ کریں گے، دین میں اپنی طرف سے کوئی کام بنا کر کھڑا کریں گے،
لازمی طور پر اللہ رب العزت ان سے سنت چھین لے گا۔ ایک بدعت جاری کریں گے تو اس کے مقابلے میں ایک سنت سے محروم ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بدعتوں کا ارتکاب بھی کریں اور سنتوں پر عمل بھی کریں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔